ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. یہ سورہ نور کی 31ویں آیت چل رہی ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں عورتیں اپنی سجاوٹ کو یعنی زیب و زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اس کے کہ خود بخود ظاہر ہو جاوے. بڑے اہم مسائل کا بیان ہے. عورتوں کے لیے اچھے کپڑے پہننا جائز ہے. زیورات پہننا یہ بھی جائز ہے. سجاوٹ اور زینت اختیار کرنا یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ جو زینت، سجاوٹ، اچھے کپڑے اور زیورات ہے وہ کسی پرائے آدمی کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے. کون کون سے لوگوں کو دکھلا سکتی ہے وہ آیت میں آگے اللہ تعالیٰ خود بتلا رہے ہیں. عام طور پر عورتیں جو زیورات پہنتی ہے اس کی جگہوں کو، اس کے اعضاء کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اس میں پہلی چیز ہے سینہ، کہ اپنے سینے کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. گلے میں جو ہار پہنا جاتا ہے تو وہ ہار لٹک کر کے سینے تک آ جاتا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا کہ سینے والے حصے کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. یہ بھی ایک زیور پہننے کی جگہ ہے. دوسری جگہ ہے گریبان. گریبان کہتے ہیں یہ حصے کو، یہ حصہ گریبان کہلاتا ہے. اور تیسری چیز ہے یہ گلا. یہ گلا اور گریبان یہ بھی عورتوں کی زیور پہننے کی جگہ ہے. کچھ زیورات ایسے ہوتے ہیں جو صرف گلے پر پہنے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ گریبان تک یعنی تھوڑے نیچے تک آتے ہیں، اور کچھ بالکل سینے تک آتے ہیں. اسی لیے یہ تینوں جگہوں کو پرائے مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنے کا. سینہ بھی نہیں، یہ گریبان والا حصہ بھی نہیں، یہ گلے والا حصہ بھی نہیں. چوتھی جگہ ہے زیور پہننے کی کان. پانچویں جگہ ہے یہ ہاتھ پورے پورے، اور یہ بازو والا حصہ، اور نیچے کی یہ پنڈلی والا حصہ گھٹنے سے نیچے، اور سر. یہ سب جگہ ایسی ہے کہ اس میں زیورات بھی پہنے جاتے ہیں اور اس میں سجاوٹ بھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کو خاص حکم دیا
کہ یہ جو خاص خاص جگہ ہے، پنڈلی ہے یعنی گھٹنے سے نیچے والا حصہ، سینہ ہے، گریبان ہے، گلا ہے، کان ہے، سر ہے، دونوں ہاتھ ہے اور یہ بازو والا حصہ ہے، اس کو کسی اجنبی پرائے مرد کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا، اور مردوں کو حکم ہے کہ وہ پرائی عورتوں کی ان جگہوں کو نہ دیکھے۔ اور آج کے فیشن کی زمانے کے اندر یہ سب چیزیں کھلی رہتی ہے۔ عورتیں کپڑے جو سلوائے گی تو گلا ایسا سلوائے گی کہ یہ پورا کٹ نیچے تک ہوتا ہے، اب اس میں یہ گلا بھی کھلا رہتا ہے، گلے کے نیچے والا حصہ بھی کھلا رہتا ہے، اور ایسے ایسے کپڑے اور نیچے سینہ بھی کھلا نظر آتا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی حال کان کا بھی ہے، چونکہ کان میں بھی زیور پہنے جاتے ہیں، اس کو بھی ڈھانکنا عورتوں کے لیے ضروری، پرائے مردوں کے سامنے نہیں کھول سکتے۔ اور سر کے بال تو ہے ہی ہے، اس کو تو چھپانا ہے ہی، کپڑے تو کہ یہ پورا ہاتھ اور یہاں تک کھلا رہتا ہے، اس قسم کے کپڑے پہنے، یہ بھی حرام ہے۔ پھر جو ادھورے کپڑے پہنے جاتے ہیں تو وہ بالکل نہیں اونچے پہنے جاتے ہیں، جس میں آدھی پنڈلی کھلی رہتی ہے، کبھی پوری پنڈلی کھلی رہتی ہے۔ تو جن جن جگہوں پر زیورات پہنتے ہیں یا سجاوٹ کرتے ہیں، ان تمام جگہوں کو چھپانا عورتوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کو چھپانا ضروری اور مردوں کے لیے دیکھنا حرام۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما ظہر منہا، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لین دین کی ضرورت، علاج اور ڈاکٹر کی ضرورت، ایسی مجبوری میں کچھ حصہ کھل جاتا ہے، ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے چہرے کو بتلایا ہے، یہ ہتھیلی کو بتلایا ہے کہ علاج کرانا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کی ضرورت ہے، یا کوئی اہم لین دین کا معاملہ ہے ضروری، ایسی مجبوری میں اگر عورت کا چہرہ اور ہتھیلی ڈاکٹر دیکھے یہ جائز ہے، یہ مجبوری کے درجے کے ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں دونوں قدم، قدم کا مطلب یہ جو نیچے تکھنے ہیں، جہاں تک ہم وضو میں دھوتے ہیں، یہ نیچے والا حصہ، یہ تین جگہ چہرہ، ہتھیلی اور قدم، بیماری، علاج، ایسی مجبوری میں اس کو کھول سکتے ہیں، یا جیسے کہ اور کوئی سرکاری قانونی پروسیجر ہو، جیسے کہ ایئرپورٹ کے اوپر، کبھی پولیس کے محکمے کے اندر چیکنگ کے لیے وہ کہتے بھائی چہرہ کھولو، یہ مجبوری ہے، اس مجبوری کے اندر یہ تین جگہ اگر عورت کھولے گی تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن جب مجبوری کے اندر عورت کھولے تو بلا ضرورت دوسرے مردوں کے لیے اس کو دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بھئی ایک عورت ڈاکٹر کے پاس مجبوری میں ہے، اس کا شوہر ساتھ میں ہے، ڈاکٹر نے اس کا چہرہ کھلوایا چیک اپ کے لیے، یہ اس کی مجبوری اور ضرورت تھی، لیکن دوسرے لوگ اس کو دیکھے یہ جائز نہیں ہے،
یہ تو اس کی مجبوری تھی کہ وہ ڈاکٹر کو دکھاوے، لیکن وہاں دوسرے لوگ اس کو دیکھیں، یہ جائز ہے۔ یہ چہرہ پورے بدن کے اندر خوبصورتی کی اصل جگہ ہے، اور اسی سے فتنے اور گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی یہ خطرہ ہو کہ میں چہرہ دیکھوں گا گناہ میں پڑوں گا، شہوت میں پڑوں گا، ہتھیلی دیکھوں گا گناہ میں پڑوں گا، فتنے میں پڑوں گا، قدم دیکھوں گا عورت کے گناہ میں پڑوں گا، تو خطرے اور گناہ کے موقع پر ان تینوں جگہوں کو بھی دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ تو مجبوری میں شریعت نے عورت کو اجازت دی، باقی بغیر مجبوری کے اس کو بھی کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جس عورت نے اپنے بدن کے اوپر اچھے کپڑے پہن رکھے ہو، تو ایسے اچھے خوبصورت کپڑوں کے ساتھ عورت کو دیکھنا، حالانکہ کپڑے سے بدن دکھتا نہیں ہے، لیکن وہ کپڑے خوبصورت ہے کہ جس کپڑے کو دیکھ کر کے آدمی کے دل کے اندر شہوت پیدا ہوگی، تو ایسے کپڑوں کے ساتھ چاہے بدن نظر نہ آوے پھر بھی عورت کو دیکھنا گناہ کا کام ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بدن کے اوپر چادر لپیٹی ہوئی ہو کپڑے کے علاوہ، چادر کا میننگ برقع، آج کل کی زبان میں ڈھیلا برقع پہن رکھا ہے، نیچے کپڑے اور اوپر برقع پہن رکھا ہے۔ اب راستے سے کوئی عورت جا رہی ہے برقع پہن کر کے، آپ نے اس کے برقعے کو دیکھا، چہرہ نہیں، برقعے کے کپڑے کو، یہ برقعے کے کپڑے کو دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن بلا ضرورت اس کو دیکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، برقعے کے کپڑے کو بھی۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ برقع کیسا ہو، سادہ سمپل ہو، برقعے کے اندر زیادہ ڈیزائن نہ ہو، برقعے کے اندر زیادہ فیشن نہ ہو، ایسا فیشن والا برقع جو فیشنیبل کپڑوں جیسا ہو، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے عورتوں۔ برقع سمپل سادہ، تو یہ خاص حکم ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ عورت کے کپڑے، زیورات، سجاوٹ کی جگہ اس کو مت دیکھو، یہ دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان کے اوپر ڈال لیا کرو۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ صاف صاف ہمارے سامنے اپنے احکام بتلاتے ہیں۔ اچھا، اوڑھنی کے اندر عجیب عجیب حالات گزرے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، عرب کی جاہلیت والی عورتیں کیسی اوڑھنی اوڑھتی تھی کہ سر پہ اوڑھنی ڈالی اور دونوں کونے پیچھے ڈال دیتی تھی۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا، چہرہ کھولا، گلا کھولا، گریبان کھولا اور سینہ کھولا، اوپر کپڑا ڈالا اور پیچھے اس کو گھما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی اوڑھنی مت اوڑھو، اوڑھنی سر کے اوپر سے اس کے دونوں کنارے نیچے لاؤ اور لا کر کے ایک ادھر ایک ادھر، تاکہ اس کی وجہ سے گلا بھی چھپ جاوے، سینہ بھی چھپ جاوے اور سر بھی چھپ جاوے۔
اس طرح اوڑھنی اوڑھنے کا حکم دیا۔ اب اوڑھنی میں کتنی ساری خرابیاں ہیں وہ بھی سنو۔ ایک تو اوڑھنی پہلے پرانے زمانے کی عورتیں اب بھی بوڑھی عورتیں پہنتی ہیں کہ سر کے اوپر سے پہنی اس طریقے سے کہ گلا سینہ سب ڈھک جاوے، یہ بہت اچھی اوڑھنی ہے، یہ شریعت والی اوڑھنی ہے۔ ایک اوڑھنی وہ ہوتی ہے کہ جس میں عورتیں سر کھلا اور گلے میں اوڑھنی ڈالتی ہیں، سر بھی کھلا، بال کی چوٹی بھی کھلی، صرف گلے میں اوڑھنی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ سراسر غلط طریقہ ہے۔ پھر ایک اور خرابی ہے اوڑھنی کے اندر کہ اوڑھنی کو یوں گلے میں نہیں ڈالیں گے، یہ آگے کی طرف ڈالیں گے اور دونوں پلے یہ کندھے پر ڈالیں گے، کندھے کے اوپر ایک پلہ ادھر ایک ادھر اور یہاں یوں کر کے لٹکا دیا۔ یہ اسٹائل کے انداز میں اوڑھنی ڈالنا یہ بھی سراسر گناہ اور صاف صاف لفظوں میں حرام ہے، یہ بھی نہیں۔ پھر اوڑھنی میں ایک طریقہ کیا، بس ایک سائڈ ڈالیں گے، پوری اوڑھنی ایک سائڈ پر، نہ ادھر نہ اوپر نہ کسی طرح، بس ایک سائڈ پر ڈال دیں گے، چھوڑ دیں گے اس کو، یہ بھی سراسر گناہ اور ناجائز کام۔ کا اوڑھنی کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے سر کے بال چھپے، تمہاری چوٹیاں چھپے، تمہارا گلا چھپے، تمہاری گردن چھپے اور سینہ چھپ جاوے، یہ اوڑھنی کہتے ہیں۔ اس طرح کی اوڑھنی ڈالنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا۔ اب تو شوہر دیکھ رہا ہے بیوی کی اوڑھنی کو، پھر بھی ایک لفظ بھی کچھ نہیں کہتا۔ باپ دیکھتا ہے بیٹی کی اوڑھنی کو، بھائی دیکھتا ہے بہن کی اوڑھنی کو کیسی اوڑھی ہوئی ہے، ایک لفظ ہم ان کو کہنے تیار نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ کا اوڑھنی کا مقصد ہے چھپانا، اوڑھنی کا مقصد فیشن نہیں ہے۔ اب تو اوڑھنیوں کو فیشن کا ذریعہ بنا لیا ہے، اس کو چھپانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ اوڑھنی تمہارے سر کو چھپانے کا ذریعہ ہونی چاہیے، گردن اور گلے کو چھپانے کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ یہ خاص تاکید کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی سجاوٹ اور زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے۔ اب اللہ تعالیٰ لسٹ بتلا رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کے سامنے عورت اپنی زینت، اپنے کپڑے، اپنے زیورات کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اس میں پہلا نمبر بیان کیا شوہر کا، الا لبعولتہن، کہ شوہر کے سامنے۔ دیکھو مسئلہ سمجھو، شوہر کے لیے اپنی بیوی کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، پورا بدن دیکھ سکتا ہے۔ بیوی اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے، اچھے سے اچھے زیورات پہن کر کے اپنے شوہر کو دکھلا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک بات اور سنو، حدیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، جن کا قصہ اسی صورت میں پیچھے آپ نے سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کنواری بیوی تھی، باقی تمام بیویاں طلاق والی، بیوہ، اس قسم کی، ایک بیوی کنواری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے
میں نے زندگی میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر مبارک نہیں دیکھا اور حضور نے میرا سطر نہیں دیکھا پوری زندگی میں. مشکات شریف میں حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہے کہ سطر کو بلا ضرورت بار بار دیکھنے سے آنکھوں میں اندھاپا آتا ہے، بینائی میں آنکھوں میں کمزوری آتی ہے. تو شریعت نے جائز تو رکھا ہے، لیکن جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بلا ضرورت مرد اپنی بیوی کے سطر کو، بیوی اپنے شوہر کے سطر کو بار بار دیکھے بلا ضرورت. یہ اچھی عادت نہیں ہے. اب ایک بات میں آپ کو اور بتلاؤں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اچھی بیوی کس کو کہتے ہیں، اچھی عورت کس کو کہتے ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے، اس کو اچھی بیوی کہتے ہیں. اب وہ حدیث اور اب یہ آیت کیا مطلب ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہنے، اچھے زیورات پہنے، سجاوٹ کے ساتھ رہے، مہندی لگا کے رہے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے، چونکہ ہمارے یہاں مستورات بھی ہے، اسی لیے میں ایک بات آپ کو اور بتلاؤں. افسوس کی بات کیا ہے کہ عورتیں گھروں میں شوہر کے سامنے کام والی کی طرح رہتی ہے، جیسے کوئی کام والی گھر میں آئی ہو، اور جب باہر جانا ہو تو بن ٹھن کے تیار ہو کے جاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے تو تم کو اجازت اس لیے دی کہ اپنے شوہر کو خوش کرو، دوسروں کو دکھانے کی تو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. اب گھر میں شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہنو، وہاں نہیں پہنے گی. ہاں جب شادی میں جانا ہو، کسی کے یہاں جانا ہو، باہر نکل کے جانا ہو تو پوری تیار ہو کے جاتی ہے. اب ہونا کیا چاہیے کہ گھر کے اندر سجاوٹ کے ساتھ شوہر کے سامنے رہو اور باہر جاؤ تو اس طریقے سے جاؤ کہ کوئی بھول سے بھی نہیں دیکھے. یہ ہونا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیم بتلا رہا ہوں آپ کو، اللہ کا حکم آپ کو بتلا رہا ہوں. تو عورتوں کو اجازت دی کہ اپنے شوہر کے سامنے وہ آ سکتی ہے. ایک. نمبر 2، او آبائہن، اپنے باپ اور اپنے دادا کے سامنے، یعنی عورت اپنے ابا، اپنے دادا، اپنے نانا، ان کے سامنے آ سکتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ سینے کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک بالغ لڑکی اپنے باپ اور اپنے دادا سے بھی چھپاوے. باپ اور دادا نانا کا میننگ کیا ہے؟ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، گلا دیکھ سکتے ہیں، بال دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سینے سے لے کر کے گھٹنے تک اتنا حصہ تو باپ اور دادا نانا سے بھی چھپانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے آج تک ہمارے سماج کی بہت حفاظت کی ہے. دعا کرو آئندہ بھی حفاظت فرمائے. ورنہ اب ہو رہا ہے دنیا میں ایسا کہ لڑکیاں ادھورے کپڑے پہن کے باپ کے ساتھ گھومنے نکلتی، سگا باپ ہے اور لڑکیوں کے کپڑے بالکل ادھورے. مسلمانوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن اب تک وہ بیماری ہمارے یہاں آئی ہی نہیں. اللہ آئندہ بھی حفاظت میں رکھے. تو باپ، دادا، نانا، ان لوگوں کے سامنے عورت آ سکتی ہے. نمبر 3، او آباء بعولتہن،
یا اپنے شوہر کے ابا، سسرا جس کو کہتے ہیں، شوہر کے ابا، شوہر کے دادا، شوہر کے نانا، ان کے سامنے بہو آ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی قاعدہ وہی کہ چہرہ ہے، ہتھیلی ہے، بال کھلے رہ جاوے، ٹھیک ہے، باقی دوسرا بدن نہیں، دوسرے بدن کا تو پردہ ضروری، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھو، ایسا ہو رہا ہے کہ اگر شوہر کا باپ گندی نیت اور نظر والا ہے، بہت سے سسرے ایسے ہوتے ہیں کہ بہو کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں کہ بعض سسرے ایسے گندے مزاج کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ بیٹے کی غیر حاضری میں منہ کالا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو اگر ایسی گندی نظر والا خسر ہو تو پھر اس سے تو دور رہنے کا، باقی خسر محرم ہے بہو کے واسطے، سسرا بھی، سسرے کا باپ بھی، یہ سب محرم ہیں سگے ہو، لیکن اگر گندی نیت کا ہو تو اس سے پھر پردہ کرو، یہ ضروری ہے۔ او ابنائہن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت اپنی اولاد کے سامنے آ سکتی، اپنا بیٹا، اپنا پوتا، اپنا نواسا، یہ اولاد ہے، ان کے سامنے بھی عورت آ سکتی ہے، لیکن ان سب میں وہی یاد رکھنے کا کہ یہ بدن کا حصہ، اس سے تو پردہ ضروری، چہرہ کھول سکتی ہے، بال کھول سکتی ہے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے۔ او ابنائہن او ابناء بعولتہن، اسی طریقے سے اپنے شوہر کی اولاد، شوہر کی اولاد کا میننگ کیا، یہ جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شوہر کی کوئی دوسری بیوی ہوئے، اگلی یا بعد کی، اور اس کا بیٹا ہوئے، تو اس سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں، وہ تمہارے شوہر کا بیٹا ہے۔ تو شوہر کی دوسری بیوی کا جو لڑکا ہوتا ہے اس کے سامنے بھی، چونکہ یہ بھی اس کی ایک طریقے کی ماں ہوئی، اس کو بھی یہ ماں ہی کہے گا چونکہ ابا کی بیوی ہے، اگرچہ اس کی سگی ماں نہیں ہے لیکن ابا کی بیوی ہے اس لیے ماں ہی کہے گا اس کو، تو اس سے بھی اگر وہ بال کھول کے سامنے آوے تو جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، دیکھو بھائی کا میننگ سمجھو، بھائی کہتے ہیں کس کو؟ تین طرح کے بھائیوں کے سامنے آنا جائز ہے، تین طرح کے بھائی، ایک سگا بھائی یعنی باپ بھی ایک ماں بھی ایک، اس کو سگا بھائی کہتے ہیں، سگے بھائی سے پردہ ضروری نہیں۔ نمبر 2، باپ شریک بھائی یعنی باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، اس کو باپ شریک بھائی کہتے ہیں، عربی میں اس کو اللاتی بھائی کہتے ہیں، اس سے بھی پردہ ضروری نہیں۔ نمبر 3، ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو، اس کو ماں شریک بھائی کہتے ہیں، عربی میں اس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں۔ تو ماں باپ ایک یا باپ ایک یا ماں ایک، یہ تین طرح کے بھائی سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، باقی اور کوئی بھائی سے پردہ فرض ہے، ماما کا بھائی، ماما کا لڑکا، چچا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، یہ سب سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور مردوں کو یاد رکھنے کا ہمارے لیے کہ خالہ زاد بہن ہو، مامو زاد بہن ہو، پھوپھی زاد بہن ہو، چچا زاد بہن ہو، وہ سگی بہن نہیں ہے، اس سے تو پردہ کرنا ضروری ہے۔
اور ایک بھائی اور ہوتا ہے کوئی رشتہ نہیں, منہ بولا بھائی. یہ کہاں سے کام اس کو بھائی کہتے, وہ مجھے بہن کہتا ہے. واہ, شریعت اپنے ہاتھ میں آ گئے. ہم اس کو بھائی کہتے ہیں, وہ مجھے بہن کہتا ہے. یہ کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ یہ منہ بولا جو بھائی ہے وہ بھائی نہیں ہے, اس سے بھی پردہ کرنا شریعت میں ضروری ہے. بس 3 طرح کے بھائی, سگا یا باپ ایک یا ماں ایک, باقی اور کوئی بھائی جو ہے جائز نہیں ہے. او بنی اخوانہن, یا بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے. یہ جو 3 طرح کے بھائی بتلائے, ان کے بیٹے جس کو ہم بھتیجے کہتے ہیں, ان سے بھی پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری نہیں. یعنی جس کی وہ عورت پھوپھی بنتی ہو, سگی پھوپھی, سگی پھوپھی سے پردہ کرنا ضروری نہیں, سگی پھوپھی ہونی چاہیے. او بنی اخواتہن, یا اپنی بہن کے لڑکے. بہن کے لڑکے یعنی بھانجے. ایک عورت اپنی بہن کے لڑکوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں, لیکن سگی بہن ہونی چاہیے, چونکہ یہ اس کی خالہ بنے گی. بہن کے لڑکوں کے لیے خالہ, تو خالہ کے سے پردہ کرنا ضروری نہیں. اس میں بھی وہی, یا تو سگی خالہ ہو یعنی اپنی اماں اور وہ عورت دونوں کا باپ بھی ایک ماں بھی ایک, یا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو. باپ شریک خالہ, ماں شریک خالہ اور سگی خالہ, یہ 3 خالہ سے پردہ ضروری نہیں. باقی جو محلے کی خالہ ہوتی ہے, پورا محلہ اس کو خالہ کہتا ہے, اس سے تو پردہ کرنا ضروری ہے, وہ کوئی محرم نہیں ہے. یہ ہے اصل شریعت جو میں آپ کو اللہ کے قانون سنا رہا ہے, کہ عام طور پر آج ان مسائل کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے. یہ ہے عمل کرنے کی چیز, یہ ہے اللہ کے احکام, اصل چیز جو ہے. او نسائہن, یا اپنی عورتیں. اپنی عورتوں کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں عورتوں کے سامنے آ سکتی ہیں, لیکن اس میں خیال رکھنے کا کہ مسلمان عورتیں زیادہ مسلمان عورتوں کے سامنے آویں, بلا ضرورت غیر مسلم عورتوں کے سامنے جانا بھی پسندیدہ نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. مسلمان عورت مسلمان عورتوں سے زیادہ تعلق رکھے تو عورت عورت کے سامنے, لیکن اس میں بھی وہی قانون کہ سطر والا حصہ ایک عورت دوسری عورت کی نہیں دیکھ سکتے. جیسے مرد کے اندر سطر والا حصہ نہیں دیکھ سکتا, حرام ہے. اس طرح ایک عورت دوسری عورت کا سطر والا حصہ نہیں دیکھ سکتی, یہ بھی گناہ اور حرام کا کام ہے. او ما ملکت ایمانہن, یا جو تمہاری ملکیت میں ہے. یہ پرانے زمانے میں تھا, اب نہیں ہے. یعنی ایک عورت نے کسی عورت کو خرید لیا پیسوں کے ذریعے سے. پرانے زمانے میں انسانوں کو بھی خریدا اور بیچا جاتا تھا, ابھی نہیں ہے. اس کو باندی کہتے ہیں. مرد ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں, گجراتی میں داس داسی کہتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنی خریدی ہوئی عورت کے سامنے آ سکتی ہے, اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ جن کے دلوں میں کوئی شہوت کا تقاضا نہ ہو. اسی طرح وہ بچے جو ابھی عورتوں کے سطر کو جانتے نہ ہو. دیکھو بعض مرد ایسے ہوتے ہیں گانڈے قسم کے,
ایسے گانڈے اور ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کو عورت کیا، خواہش کیا، شہوت کیا کچھ پتہ نہیں. ایسے بالکل گانڈے پاگل قسم کے، جن کو شہوت کی لائن کا کوئی پتہ آتا نہ ہو. ایسے مرد کے سامنے، ایسے گانڈے اور پاگلوں کے سامنے عورت نے چہرہ کھلا رکھا، بال کھلا رکھا، اس کی اجازت ہے، جائز ہے. لیکن اس کا یہ میننگ نہیں کہ بوڑھا آدمی. اب آج کل تو اب یہ بلا عجیب چلی ہے کہ بھائی بڈھوں سے پردہ نہیں کرنے کا، جوان سے پردہ کرنے کا. یہ مسئلہ لائے کہاں سے؟ کیا بڈھوں کے دلوں میں شہوت پیدا نہیں ہوتی ہے؟ ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوتی ہے. شریعت نے صرف پاگل، ایسے پاگل کہ جن پاگلوں کو شہوت کا کچھ پتہ آتا نہیں چلتا ہو، ان کی اجازت دی ہے. باقی بوڑھوں سے بھی پردہ کرنا ضروری. اور اسی طریقے سے بچے کا میننگ کیا؟ اتنے چھوٹے بچے ہو گئے، اتنے چھوٹے، 4 سال 5 سال 6 سال کے، کہ جن کو ابھی خواہش اور شہوت کا کچھ پتہ نہ ہوئے. اتنے چھوٹے بچے. باقی آج کے زمانے میں تو 7-8 سال کے ہو گئے، وہ بچے بھی بہت کچھ جانتے اور سمجھتے ہیں. یہ ٹی وی کی نوست سے، یہ فلموں کی نوست سے. تو ایسے بچے ہوئے جو خواہشات کی لائن کی چیزوں کو، شہوت کی لائن کی چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہو، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. ہاں، بالکل چھوٹے بچے 4 5 6 7 سال کے جو کچھ سمجھتے نہیں، ایسے بچوں سے اگر پردہ نہیں کرے تو اس کی اجازت ہے. یہ پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے گنوا دی کہ ایک شوہر کے باپ دادا اور عورت کے ابا دادا نانا اور عورت کے خود کے بیٹے پوتے نواسے یا شوہر کی اولاد، سگا بھائی، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی، یا بھائی کی اولاد یا بہن کی اولاد، یا مسلمان عورتیں، یا جو باندیا ہو، یا بالکل پاگل قسم کے مرد، یا بالکل چھوٹے بچے، ان لوگوں سے اگر پردہ نہیں کرے تو اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے. باقی تمام کے تمام لوگوں سے پردہ کرنا شریعت کے اندر ضروری ہے. یہ بارڈر لائن شریعت نے ہم کو بتلا دی. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دی. اس لیے بیان کی تاکہ مرد گناہ میں پڑنے سے بچے اور عورتیں وہ اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہمارے یہاں ایک ماحول ہے کہ رشتہ دار سگا سبندی کر کے بے پردگی اور بے حیائی، بے شرمی، اس کو دھیرے دھیرے ختم کرو. پردہ لاؤ گھروں کے اندر. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے.